ہم جب بچپن میں قرآن پاک پڑھنے جاتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو قرآن پاک کے اوپر ایک غلاف پہنایا ہوتا تھا ہمارے گھر والوں نے۔ وہ کوئی اتنا مہنگا کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ اس میں کوئی سونے کی تار ہے یا کوئی بہت بڑا کوئی مہنگا کپڑا ہے، لیکن اسے کبھی ہم نے زمین پہ نہیں رکھا۔ وجہ کیا تھی؟ بچپن سے ہمارے والدین نے، استادوں نے، بڑے بہن بھائی نے بتایا کہ یہ جو کپڑا ہے نا، یہ عام کپڑا نہیں ہے۔ کوئی اور کپڑا ہوتا ہے تو وہ لباس بنتا ہے، میرا لباس بنتا ہے، تیرا لباس بنتا ہے، کسی امیر کبیر بندے کا لباس بن جاتا ہے۔ یہ جو کپڑا ہے نا، جس کو غلاف کہتے ہیں، یہ عام لباس نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا لباس ہے۔ تو اس غلاف کو ایک نسبت ہو جاتی ہے تو اس کی عزت کی جاتی ہے، کوئی بندہ اس کو زمین کے اوپر نہیں رکھتا۔ اس وجہ سے نہیں کہ اس کی قیمت بڑی ہے، میں نے پہلے کہا اس کے اندر کوئی سونے کی تاریں نہیں ہوتی یا وہ کوئی بہت بڑا مہنگا نہیں ہوتا، لیکن اس کا قرآن کا لباس ہونا، اس وجہ سے اس کی یہ شان بن جاتی ہے کہ قرآن کے غلاف کو زمین پہ نہیں رکھا جاتا، اس کی عزت کی جاتی ہے۔ تو اگر قرآن کا غلاف ہو، قرآن کا لباس ہو، اس کو کوئی بندہ زمین پہ نہیں رکھتا، کیونکہ یہ قرآن کا لباس ہے۔ تو جس ہستی کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ فرماتا ہے مرد اپنی بیویوں کا لباس ہیں اور بیویاں اپنے مردوں کا لباس ہیں۔ قرآن کا غلاف ایک عام سا کپڑا، آپ کسی کپڑے والے سے تھان سے کٹوا کے ایک عام سا کپڑا لے کے آئیں، اسی تھان کا بچا ہوا کپڑا زمین پہ بچھا دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جس کو آپ نے لا کے اس کو قرآن کا لباس بنا دیا، اب اس کپڑے کی شان باقی اپنے ہی بچے ہوئے تھان سے جدا ہو گئی، اعلیٰ ہو گئی، افضل ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کا لباس بن گیا۔ زمانے میں لاکھوں کروڑوں عورتیں پہلے بھی آئیں، قیامت تک آتی رہیں گی، لیکن وہ عورت جنہیں اللہ نے اپنے نبی کا لباس بنا دیا، اس عورت کی شان کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا ہے کہ جن کو اللہ نے اپنے نبی کا لباس بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے عورتیں اپنی مردوں کا لباس ہیں، مرد اپنی عورتوں کا لباس ہیں۔ قرآن کا لباس ہو، اس کی شان بڑی ہے، تو جو صاحب قرآن کا لباس ہو، اس عورت کی کتنی شان ہوگی، اس کی کتنی عظمت ہوگی۔ اور ایک اس کے علاوہ بڑی اہم بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ دنیا کے اندر مختلف پاک لوگوں کے اوپر تہمتیں لگتی رہیں۔ حضرت مریم، آپ کے ہاں جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اس وقت بھی یہودی تہمت لگاتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، آپ کے اوپر بھی تہمت لگتی ہے۔ دنیا کے اندر مختلف لوگوں کے اوپر تہمتیں لگتی رہیں اور اللہ ان کا دفاع کرتا رہا۔ اللہ نے کہیں عیسیٰ علیہ السلام کو پنگھوڑے میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور آپ بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ یعنی اپنی والدہ کی طہارت کو عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں بیان کیا۔ اور یوسف علیہ السلام کے اوپر جب الزام لگایا گیا، اس وقت بھی ایک بالکل چھوٹا دودھ پیتا بچہ، اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ بولا اور اس نے کہا کہ دیکھا جائے کہ ان کان قمیصہ قد من دبر، کہا کہ دیکھیں کہ یہ جو قمیص ہے جو آپ نے پہنی ہوئی ہے، آیا یہ آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے؟ اگر یہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام نہ کوئی قصور نہیں ہے، عورت جھوٹی ہے، اور اگر آپ کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام کا اس میں ارادہ شامل ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ بول اٹھا، حالانکہ دودھ پیتا بچہ باتیں نہیں کرتا۔ یہ اللہ نے ان کی شانوں کو سامنے رکھتے ہوئے زمانے کو بتایا کہ اگر کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگ جائے تو رب ان کا مالک، ان کا خالق یوں ان کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایک وقت آیا، حضرت
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے منافقین نے الزام لگا دیا۔ اب ہوتا اللہ چاہتا تو ایسا ہو سکتا تھا، اب بھی کسی بچے کو، دودھ پیتے بچے کو، چند دنوں کے بچے کو آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا اور وہ چھوٹا سا بچہ بول پڑتا اور زمانہ مان جاتا کہ اتنا چھوٹا بچہ گواہی دے رہا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ اللہ فرماتا ہے جب منافقین نے الزام لگایا تو ایسا کیوں نہیں ہوا، یعنی ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے اور کہتے کہ یہ تو کھلا بہتان ہے۔ اب یہ آیت نمبر 11 سورہ نور کی، ابھی میں نے آیت نمبر 12 پڑھی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک جو اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ نازل فرمائی، میں اختصار کے ساتھ ان سب آیات کا آپ کے سامنے جو ہے وہ ترجمہ پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، تو جب وہ گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، یعنی جنہوں نے الزام لگایا وہ 4 گواہ پیش کیوں نہیں کر سکے، جب نہیں کر سکے تو وہی جھوٹے ہیں۔ آیات کا ترجمہ توجہ سے سنیے گا، اس سے آگے جا کے میں نے بڑا اہم نقطہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی تو جس معاملے میں تم پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ جب تم ایسی بات ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا معاملہ تھا۔ یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے تہمت والے الفاظ بولنا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑا معاملہ تھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تھا تو تم کہہ دیتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ یہ بات کہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ دوبارہ کبھی اس طرح بات کی طرف نہ لوٹنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 18 تک میں نے آپ کے سامنے یہ وہ اللہ کا جلال والا انداز آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس معاملے کے حوالے سے جواب کیا دیا۔ ابھی الخصائص الکبریٰ، اس کے اندر علامہ زمخشری کا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بت پرستوں کو جو اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو خدا مانتے ہیں، ان بت پرستوں کو بھی اتنے سخت لہجے میں قرآن میں نہیں پکارا جتنے سخت لہجے میں اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگانے والوں کا منہ قرآن میں بند کیا۔ اور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی پاک ہیں، ان کی زوجہ بھی پاک ہیں جن کے حوالے سے یہ الزام لگایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس انداز کے اندر یہاں قرآن کریم میں سختی کا انداز اپنایا کہ کیوں نہیں تو سمجھ کیتا کہ تسی آندھے کہ ایت بہتان ہے تواڈے کو 4 گواہ نہیں سن۔ اللہ اس قدر جلال والے انداز میں، غصے والے انداز میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکی کو بیان کرتا ہے۔ اب میں نے کہا تھا آیات کا ترجمہ توجہ سے سنیے گا، اس کے بعد میں نے ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور وہ نقطہ یہ ہے، سیدہ مریم پہ تہمت لگی تو اللہ نے بچے کی ڈیوٹی لگائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے بچے پگوڑے میں تھے اور آپ بولے اور اپنی والدہ کی پاکی کو بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، اللہ نے چند دنوں کے دودھ پیتے بچے کو ڈیوٹی لگائی اور وہ بولا اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اپنے رب کی طرف سے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب تہمت لگی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ منافقین کی طرف سے، جب جنگ سے واپسی کے اوپر آپ لیٹ ہو گئیں اور آپ چونکہ بعد میں اگلے دن
اپنے جو ہے وہ باقی لشکر کے ساتھ آ کے ملی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے. راستے کے اندر ہی عبداللہ ابن ابی منافق نے نعوذ باللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے اوپر الزام لگا دیا. اللہ چاہتا تو کسی بچے کی ڈیوٹی لگا سکتا تھا, اللہ چاہتا تو اس وقت بھی کوئی دودھ پیتا بچہ مہاجرین و انصار میں سے کسی کا بچہ بول اٹھتا اور گواہی دیتا کہ ایسی بات نہ کرو. سیدہ عائشہ بالکل پاک اور صاف ہیں, لیکن اللہ نے قیامت تک کے آنے والوں کو سیدہ عائشہ صدیقہ کی یہ شان بتا دی کہ پہلے تہمت لگنے والے ہستیوں ان کے جواب کے لیے دودھ پیتے بچے بولتے تھے, ان کا تہمت کا جواب دینے کے لیے خود رب کائنات نے گواہی دینے کا اعلان فرمایا ہے. اب کوئی بچہ نہیں بولا, خود رب کائنات بولا اور اللہ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اصل میں پس منظر کچھ یہ تھا کہ اس دور کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہوتی تھی کسی جنگ پر جانے کے لیے ان کے لیے قرہ ڈالا جاتا, تو قرہ ڈالنے کے بعد جس عورت کا نام آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک بیوی کو ساتھ لے کے جاتے. اب اس مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرہ جو ہے وہ نکل آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بیوی ساتھ جایا کرتی ان کے لیے اونٹ کے اوپر نا ایک چھوٹا سا کمرہ نما, ایک پالکی نما, ایک چھوٹا سا وہ خیمہ سا ایک بنا ہوتا تھا, اس کے اندر جو ہے وہ بیٹھتی پردے کی وجہ سے, اور پھر اس جو ہے وہ کمرہ سا یا کہہ لیں یا چھوٹا سا وہ خیمہ کہہ لیں, پالکی کہہ لیں چھوٹی سی, اس کو اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھ کے تو اس کو سیٹ کے ساتھ سیٹ کی طرح باندھ دیا جاتا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ عمر تھوڑی تھی, نہ آپ کا وزن زیادہ تھا نہ آپ کی عمر زیادہ تھی, تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک جو ہے وہ روانگی کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے وہ اٹھایا, وہ جو پالکی سی بنی ہوئی تھی اور اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھ دی, اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ سیدہ پاک اندر موجود نہیں ہے. وہ وجہ یہ تھی کہ وہ مچھردانی کی طرح تو تھا نہیں کہ وہ مچھردانی جو ہے وہ خالی اٹھائیں تو پتہ چل جاتا ہے, وہ بھی تو بانسوں کا بنا ہوا اچھا خاصا وزنی تھا. انہوں نے اٹھایا اور رکھ دیا, اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حاجت کے بعد واپس آئیں تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے, تو آپ پھر وہیں پہ بیٹھ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ بھیجیں گے اور میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی. پیچھے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ قافلے سے پیچھے رہتے تاکہ اگر کوئی چیز گری ہوئی ہے تو وہ اٹھا کے لے آئیں. انہوں نے جب آ کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں, انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا ایک لفظ نہیں بولا. باقاعدہ سیدہ عائشہ اس بات کو خود روایت کرتی ہیں, انہوں نے آ کے مجھے اتنا بھی نہیں کہا کہ سیدہ آپ کیسے پیچھے رہ گئیں. یہ دیکھیں صحابی رسول کا انداز دیکھیں, صحابی رسول کے دل میں شک نہیں آیا کہ سارا قافلہ چلا گیا ہے, یہ یہاں کیا کر رہی ہیں. انا للہ یہ تو دکھ کا اظہار تھا, اس بات کا دکھ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پیچھے رہ گئی ہیں. باقاعدہ روایت میں آتا ہے اتنا بھی نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ اونٹ کے اوپر سوار ہو جائیں, بلکہ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جا کے اپنا اونٹ کھڑا کیا اور خود اونٹ سے نیچے آ کے نا آگے باغ پکڑ لی کہ سیدہ باغ اب اوپر بیٹھ جائیں اور میں ان کو لے کے چلا جاتا ہوں. یہ صحابی رسول کا انداز کہ پتہ ہے قرآن مائیں کہتا ہے ازواجہم امہاتہم, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. حضرت صفوان نے بات تک نہیں کی اس کے علاوہ کوئی, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے تک آپ جو ہے وہ آگے باغ پکڑ کے چلتے رہے, اور آگے وہ سارا معاملہ اگر میں سارا قصہ بیان کروں گا تو بات کافی طویل ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتی ہیں. عبداللہ بن ابی دیکھتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں تشریف لائی ہیں, وہ طرح طرح کی باتیں نعوذ باللہ الزامات بنا کے جو ہے وہ اس وقت پورے قافلے کے اندر مدینے پہنچنے سے پہلے ہی پھیلا دیتا ہے. لیکن اللہ کی شان تو دیکھیں, اللہ چاہتا کسی بچے کے ذریعے گواہی دلوا دی جاتی, لیکن اللہ نے ایسی گواہی دی کہ پورے قرآن کریم کے اندر اس انداز کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیگر بیویوں کا بھی ذکر تو قرآن میں موجود ہے, شانیں ان کی قرآن میں موجود ہیں, کسی چیز کا میں انکار نہیں کر رہا, لیکن اس طرح سے وضاحت کے ساتھ مکمل چند آیات آپ کی شان میں اللہ نے نازل فرما کے ان کی گویا نعت کو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے. یہ اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی ہے. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو, یہ جو آج ہم پانی نہ ملنے پہ تیمم کر لیتے ہیں نا, یہ تیمم بھی شاید ہمیں عطا نہ ہوتا, یہ بھی اگر عطا ہوا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے عطا ہوا ہے. ہوا کچھ یوں کہ ایک دفعہ ایک قافلے پہ گئے ہوئے تھے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تھا,
اور وہ ہار نہیں مل رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا نا قافلے والوں کو کہ قافلہ تیاری کرے، اب ہم نے نکلنا ہے۔ تو سیدہ عائشہ اپنا ہار تلاش کرنے لگے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اسی خیمے میں آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا کہ سب کی تیاریاں مکمل ہیں، ابھی حضرت عائشہ کا ہار نہیں مل رہا، تو چونکہ ان کی بیٹی تھی تو وہ آئے خیمے کے اندر اور آ کے ذرا غصے کا اظہار کیا کہ آپ کا ہار نہیں مل رہا، آپ کی وجہ سے سارا قافلہ جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے، چونکہ آپ کی بیٹی تھی تو آپ نے ذرا غصے کا اظہار کیا نا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے اور اس وقت حالات کچھ یوں تھے کہ نماز کا وقت گزر رہا تھا اور قریب پانی نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قافلے کو نکلنے کا حکم دیا تھا وجہ یہ تھی کہ یہاں سے نکلتے ہیں، آگے جا کے کہیں کسی کنویں کے پاس پڑاؤ کرتے ہیں، وہاں سے وضو کر کے نماز ادا کرتے ہیں، کیونکہ نماز کا ٹائم تھوڑا رہ رہا ہے۔ اب اس صورتحال میں حضرت ابوبکر صدیق نے جب غصے کا اظہار کیا نا سیدہ عائشہ کے ساتھ کہ نماز سب کی جا رہی ہے، قافلہ سارا تیار ہے، آپ کا بھی ہار نہیں مل رہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ ہار گم جانا قیامت تک کے لیے امت کے لیے کتنا اعلیٰ کمال کا فائدہ کر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے، اٹھے اور فرمایا صدیق انہیں کچھ نہ کہو، آج اللہ نے ہمیں اجازت دے دی ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اللہ فرماتا ہے ابھی میرے اوپر وحی اتری ہے، اللہ فرماتا ہے محبوبہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نماز ادا کر لیا کرو۔ یہ جو تیمم عطا ہوا ہے نا یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے صدقے عطا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات آپ کے سامنے بڑی کمال کی کروں گا کہ اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ تیمم سیدہ عائشہ صدیقہ کے صدقے عطا ہوا ہے تو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ جو ہم نماز کے لیے آذان پڑھتے ہیں یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ڈائریکٹ اپنی امت کو عطا نہیں فرمائے تھے، بلکہ صحابی رسول تھے عبداللہ بن زید، وہ رات کو سوئے تھے اور انہیں خواب کے اندر کسی کہنے والے نے یہ مکمل آذان پڑھ کے سنائی، وہ اٹھے اور صبح آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا یا رسول اللہ کل خواب آیا مجھے اور میں نے خواب کے اندر یہ سارے کلمات میں نے سنے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب سارے الفاظ وہ سنائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آج کے بعد نماز کے لیے یہی کلمات کہے جائیں گے۔ میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اب اس کے اوپر اگر اندر باہر والے جتنے افراد ہیں آپ کی سبحان اللہ کی صدا سے مسجد نہ گونجے تو اس جملے کا جو ہے وہ حق ادا نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے امت کو تیمم ملا۔ تیمم طہارت کی ایک قسم ہے، طہارت کی پاکی کی ایک قسم ہے، آپ کے صدقے تیمم ملا۔ عبداللہ بن زید کے صدقے آذان ملی، آذان عبادت کی ایک شکل ہے اور تیمم طہارت کی ایک شکل ہے۔ انسان پاک ہوتا ہے تو عبادت کرتا ہے اور عبادات میں سب سے پہلی عبادت نماز ہے۔ ادھر آذان صحابی رسول کے صدقے عطا ہوئی، ادھر طہارت میں تیمم سیدہ عائشہ صدیقہ کے صدقے عطا ہوا۔ پتہ یہ چلا جو طبقہ صحابہ کو نہیں مانتا وہ پتہ نہیں کیسے دین پہ عمل کر سکتا ہے۔ سنی کا تو کہنا اور ماننا اسی بات کے اوپر ہے، صحابہ کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے، نہ طہارت مکمل ہے، نہ عبادت مکمل ہو سکتی ہے۔ انہی کے صدقے ایمان مکمل ہوگا، ان کے صدقے طہارت مکمل ہوگی اور ان کے صدقے اللہ عبادت بھی مکمل قبول فرمائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر آسانیاں صحابہ کرام کی وجہ سے آئی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آخری ایک دو بات پیش کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ ہم سب نے سن رکھا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ پشت کے اوپر دوران سجدہ بیٹھ گئے تو آپ علیہ السلام نے سجدے کو طویل فرما دیا۔ سبحان اللہ، ہم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں، امام حسین کی شان ہے، خوش ہوتے ہیں سارے آقا سبحان اللہ۔ لیکن اسی سے ملتا جلتا بخاری کے اندر ایک فرمان بڑا کمال کا آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خیمے کے باہر اپنے حجرے کے باہر کھڑے ہوئے، دیکھا صحابہ کرام جنگ کے لیے مشق کر رہے ہیں، اور جب جنگ کے لیے مشق کی جاتی تو گویا ایسے محسوس ہوتا تھا کہ واقعی جنگ ہو رہی ہے، یعنی وہ اس انداز سے ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے کہ اگر کافر ایسا حملہ کرے گا تو اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے۔ اگر اندر خیمے کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھی اور وقت دن کا تھا، رات کا اندھیرا نہیں تھا، دن کا چاندن تھا، روشنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ دیکھنا ہے میرے صحابہ مشق کیسے کرتے ہیں، دیکھنا ہے صحابہ جنگ کی تیاری کیسے کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ دکھا دیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آ جاؤ۔ آپ خیمے سے باہر نکلتی ہیں
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے، آپ علیہ السلام آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ کے ایک کندھے کی ایک سائڈ کے اوپر اپنی ٹھوڑی رکھ کے تو دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کھڑے ہونے کو قیام کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قیام۔ کھڑے ہونے کو قیام کہا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جب تک سیدہ عائشہ اس مشق کو دیکھتی رہی تب تک حضور قیام کی حالت میں کھڑے رہے۔ یہ نہیں کہا چلو عائشہ 4-5 منٹ ہو گیا ٹھیک ہے دیکھ لیا چلیں واپس اندر چلتے ہیں، نہ حدیث کے الفاظ ہیں جب تک آپ دیکھتی رہی حضور قیام کی حالت میں کھڑے رہے، جب انہوں نے خود کہا کہ ٹھیک ہے اب بس کرتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہلے۔ پتہ یہ چلا حضور اگر کسی کی خاطر سجدے کو طول کر دیں انہیں بھی سلام ہے، اور اگر کسی کی خاطر قیام کریں انہیں بھی دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا چاہیے۔ تو اس واسطے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہوں یا آپ کے صحابہ کرام ہوں یا آپ کی اولاد پاک ہو یا آپ کے ازواج مطہرات ہو، الحمدللہ سنی کو اللہ نے وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے، ہم ایک ہی دل میں حضور کی ہر نسبت کا محبت اور ادب رکھنے والے ہیں۔ ان اشعار کے اوپر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے، خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے، ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے، ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے۔ اگرچہ سیدہ فاطمہ کا جو ہے وہ ولادت سیدہ خدیجہ کے بطن سے ہوئی، لیکن حضرت عائشہ چونکہ امہات المومنین بھی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ کو جب بلایا کرتی تھی نا تو اماں جی کہہ کے بلایا کرتی تھیں۔ اب اس کے اوپر شاعر نے بڑے کمال کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، وہ کہتا ہے تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کا صدقہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مزید محبت اور آپ کی اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔